ان کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں بھیجو اور ان کو ہدایت کر دو کہ جو کچھ یہ کرنا چاہے کرنے دے، اگر ایک بھی بدکاری کے اندر مبتلا ہوا خدا کا عذاب ابھی نازل ہوگا ان کے اوپر۔ میرا تو بیڑا غرق ہو ہی گیا، آپ کا بھی بیڑا غرق ہے، لیکن میں آخری حربہ بتا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا تاریخ کے اندر یہ بات آخری حربے کے طور پر ہمیشہ عورتوں کو استعمال کیا گیا، عورتوں کو ہتھیار بنایا گیا، چنانچہ بھیجا عورتوں کو، خواتین کو۔ ایک کمانڈر جو ہے بدکاری کے اندر مبتلا ہو گیا، مولوی کو کوئی اعتراض نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو اعتراض ہے۔ یہ جو ہماری شریعت ہے اس کے اندر باؤنڈریز ہے، اس کے اندر لیمیٹیشنز ہے، اور اس کے اندر ایک دائرہ ہے، ایک ضابطہ ہے، کچھ حدود ہے، کچھ قیود ہے، کچھ سگنلز ہے جس کو کراس کرنے کی شریعت پرمیشن نہیں دینے کی بات ہے۔ امت اسی لیے تباہ و برباد اور ہلاکت کے دہانے پر اسی لیے نہیں کھڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ اس نے شریعت کی دھجیاں اڑائی، اس نے رسول اللہ کی سنتوں کا مذاق اڑایا۔ کم سے کم اس نبی کی سنت کی، اس نبی کی نسبت کی لاج رکھ لیتے جو ہمارے اور آپ کے لیے راتوں کو تڑپتے رہے، جو ہمارے اور آپ کے لیے وہ تپتی ہوئی دھوپ میں روتے رہے، وہ ہمارے اور آپ کے لیے سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں روتے رہے، وہ ہمارے اور آپ کے لیے غزوہ بدر میں روتے رہے، غزوہ احد میں جن کا رخسار زخمی ہوا اور جہاں تک جنہوں نے اپنے شہید کرا دیے میرے اور آپ کی خاطر۔ اور آج ہم اس نبی کی نسبت کی کتنی لاج رکھ رہے ہیں، آج ہم اس نبی کی سنت کا کتنا پاس اور لحاظ کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے گریبانوں کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ وہ نبی ہے کہ جس کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی اس امت کی خاطر، جس کا بلال تپتی ہوئی ریت پہ لیٹا اس امت کی خاطر، جس کی سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے اس امت کی خاطر، جس کے ابو فقیہ کی پسلیوں کو توڑ دیا گیا امت کی خاطر، حضرت زنیرہ کو آنکھوں کے تانے ملے اس امت کی خاطر، جس نے 3 سال تک شعب ابی طالب میں درخت کے پتوں کو چبایا اس امت کی خاطر۔ اور جب ہم اس نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے جاتے ہیں میرے بھائیوں، سوچئے ہم اس نبی کی نسبت کی کتنی لاج رکھتے ہیں اور کتنا پاس اور لحاظ کرتے ہیں اس نبی کی سنت کا۔ دھجیاں اڑائی جاتی ہے، شریعت کا تو کوئی نام و نشان۔ انہوں نے سب سے بڑا اور آخری ہتھیار کے طور پر عورتوں کو استعمال کیا، سب سے بڑا اور آخری حربے کے طور پر، آخری ہتھیار کے طور پر عورتوں کو استعمال کیا کہ ان کے ذریعے سے ہماری جان بچ سکتی ہے۔ چنانچہ تیار کر کے مجاہدین کے راستوں میں بٹھا دیا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، گزشتہ 2 جمعوں سے تقریباً نکاح کے تعلق سے بات اور گفتگو چل رہی ہے کہ مذہب اسلام نے شادی اور نکاح کو بہت ہی آسان اور بہت ہی سستا بنایا ہے۔ آج اس بات کی آخری قسط آپ سمجھ لیجئے، آخری بات اور آخری گفتگو آج نکاح کے تعلق سے انشاءاللہ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی
کہ مذہب اسلام نے نکاح کو بہت ہی آسان اور بہت ہی سستا بنایا ہے. اتنا آسان اور اتنا سستا بنایا کہ اس کے اوپر کوئی خرچ لازم اور مقرر نہیں کیا ہے. ایجاب و قبول، گواہوں کی موجودگی، مہر متعین ہو جائے اور نکاح کا جو خطبہ ہے وہ سنت ہے، یہ چیزیں پائی جائیں نکاح ہو جائے گا. اس کے لیے بہت زیادہ بھاری بھرکم جہیز کی تیاری کرنا اور کئی سال پہلے سے جہیز کا اسباب اور سامان اکٹھا اور جمع کرنا، اس کے لیے یہ کوئی شرط نہیں ہے. بلکہ جہیز کی قباحت، جہیز کی برائی نے معاشرے کے اندر نہ جانے کتنی معصوم اور کتنے باپ کی لخت جگر اور نور نظر کو جہیز کی بھینٹ چڑھا دیا. یہاں تک کہ کئی دفعہ اخباروں کے اندر، سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش کرتی ہیں اور یہ خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ بھائی سسرال والوں نے جہیز کے لالچ میں آ کر کے اور جہیز کا انہوں نے مطالبہ اور ڈیمانڈ کیا لڑکی والوں سے، انہوں نے کچھ کمی کوتاہی چھوڑی جس کی وجہ سے انہوں نے بچی کو زندہ جلا دیا. ابھی کچھ دن پہلے نوئیڈا کے اندر بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا کہ ظالم شوہر نے اپنی زوجہ کو، اپنی بیوی کو زندہ جلا دیا تھا اور نظر آتش کر دیا تھا. یہ واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں، یہ کیوں پیش آتے ہیں؟ ایک مالدار آدمی ہے، وہ تو اپنی بیٹی کو جہیز کے نام پر بہت کچھ دے سکتا ہے، اس کے پاس گنجائش ہے، وسعت ہے، وہ بہت مالدار آدمی، صاحب ثروت آدمی ہے، وسعت والا ہے، وہ اپنی بیٹی کو جہیز کے نام پر بہت کچھ دے سکتا ہے. لیکن وہاں پر خرابی یہ پیش آتی ہے کہ جو ایک غریب باپ ہے، غریب بچیوں کا باپ، مزدوری کرنے والا، صبح سے شام تک جو کماتا ہے اور آ کر کے شام کو اپنے بچوں پر خرچ کر دیتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر اگلے دن مزدوری کرتا ہے، اس کا یہی معمول، یہی سلسلہ ہے، تو وہ رات کو اپنی چادر میں منہ دے کر کے، اپنے بستر میں منہ چھپا کر کے روتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ کل کو معاشرے کے اندر جب تیری بچی کا نکاح اور شادی ہوگی، اپنی بچی کو جہیز کے نام پر تو کیا دے گا؟ تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. لہذا یہ ظالم معاشرہ تیری بچی کے اوپر ظلم و ستم کرے گا. تیری بچی کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. کس چیز کی؟ غربت کی سزا بھگتنی پڑے گی کہ تیری بچی کو سسرال والے ٹارچر کریں گے اور اس کو تانے دیں گے اور اس کے اوپر طنزیہ جملے کسیں گے کہ تیرے باپ نے آخر تجھے دیا ہی کیا تھا. تو اس چیز کی سزا بیچاری غریب کی بچی کو بھگتنی پڑے گی. اس لیے لکھا ہے علماء کرام نے کہ جو آدمی صاحب ثروت اپنی بچی کو بہت موٹا جہیز دینے کی جو گنجائش رکھتا ہے وہ دے، لیکن پردے کے ساتھ دے، چھپا کر کے دے، اس کی نمائش نہ کرے، اس کی شہرت نہ کرے، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، تاکہ تیرے معاشرے کے اندر اور تیرے محلے کے اندر، تیری سوسائٹی کے اندر اور تیرے گھر کے برابر میں جو غریب باپ مزدوری کرنے والا رہتا ہے، جب کل کو اس کی بچیوں کی شادی اور نکاح ہوگا، اس کے پاس جہیز کے نام پر دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، تو پھر اس کی بچی کو جہیز نہ دینے کی وجہ سے سسرال کے اندر طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنایا جائے اور اس کے اوپر طنزیہ جملے نہ کسے جائے. اس لیے لکھا ہے کہ دکھاوا نہ کرو. فانی بدایونی ایک مشہور شاعر گزرا ہے، فانی بدایونی مشہور شاعر گزرا ہے، غریب تھا. اس نے بہت کوشش کی کہ اس کی بچی کا رشتہ کہیں جڑ جائے، لیکن جہاں بھی رشتہ جوڑنے کی بات کرتا، جہاں بھی رشتے کی بات ہوتی، وہاں سے بہت موٹے اور بھاری بھرکم جہیز کا ڈیمانڈ اور جہیز کا مطالبہ کیا جاتا تھا. غریب باپ، یہ غریب شاعر پیچھے ہٹ جایا کرتا تھا کہ میرے پاس تو جہیز کے نام پر دینے کے لیے اتنے سامان اور ایسے اسباب موجود نہیں ہیں. بڑی مشکل سے ایک جگہ پر اس کی بچی کا رشتہ طے ہو گیا. یہاں تک کہ اس شاعر نے
اپنی بچی کو جہیز کے نام پر دینے کے لیے اتنا اسباب اور سامان جمع اور اکٹھا کیا کہ یہاں تک کہ اس کی تیاری کے لیے اس فانی بدایونی کو اپنا مکان تک بیچنا پڑا، اپنا مکان تک بیچنا پڑا۔ مکان بیچ کر کے سسرال والوں کا جو مطالبہ تھا، جو ڈیمانڈ تھی، اس کو پورا کیا۔ چنانچہ اس کی بچی رخصت ہو گئی، سسرال میں پہنچی، چند دن تو صحیح سلامت رہی اور خیر و عافیت کے ساتھ رہی، لیکن جیسے ہی چند دن گزرے اور ایام گزرنے کے ساتھ ساتھ اب لڑکی کے سسرال والوں کی طرف سے لڑکی کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا گیا اور طنزیہ جملے کہے گئے کہ آخر تیرے باپ نے، تیرے گھر والوں نے تجھے دیا ہی کیا تھا؟ تیرے گھر والوں نے تجھے دیا ہی کیا تھا؟ تو کیا لے کر کے آئی تھی اپنے گھر سے؟ اس طرح کے جملے اور اس طرح کے طعنے لڑکی کو دیے گئے۔ تو ایک وقت تک تو وہ لڑکی خاموشی کے ساتھ یہ سنتی رہی، برداشت کرتی رہی، سینے پر خنجر چلتا رہا، لیکن اس کو سہتی رہی اور اس کی تکلیف کو برداشت کرتی رہی۔ حالانکہ جو زبان کے جملے ہوتے ہیں اور زبان کے جو تیر ہوتے ہیں، جو زخم ہوتے ہیں زبان سے لگائے ہوئے، زبان کے ذریعے سے پہنچائے ہوئے، ایک شاعر کہتا ہے کہ تیر اور تلوار کے زخم تو بھر جاتے ہیں، لیکن جو زخم یہ زبان لگاتی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں، وہ جلدی نہیں بھرتے۔ اور سسرال کے اندر بچیوں کو نہ جانے کیا کیا باتیں سننی پڑتی ہے اور کیا کیا طعنے سسرال والوں کے برداشت کرنے پڑتے ہیں، یہ ایک مرد نہیں سمجھ سکتا۔ اور اس چیز کو تو وہی لڑکی سمجھتی ہے جس کے اوپر یہ طعن و تشنیع کے جملے کسے جاتے ہیں اور جس کو اس طرح کی کھری کھوٹی باتیں سنائی جاتی سسرال کے اندر، وہ سمجھ سکتی اس بات کو، اس کے گھر والے سمجھ سکتے ہیں۔ جب وہ اپنے دل کا حال، اپنے دل کا دکھڑا اپنے گھر والوں کو سناتی ہے، یقین جانیے جن کے گھروں کے اندر بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، جو لڑکیوں کے باپ ہیں، جو لڑکیوں کے بھائی ہیں، جب ان کی بہنوں کو سسرال کے اندر ستایا جاتا ہے، تنگ کیا جاتا ہے اور ان کو طرح طرح کی مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہے، جب وہ اپنے دل کا حال، اپنے دل کا دکھڑا اپنے گھر والوں کو سناتی ہیں، اس باپ سے جا کر کے آپ پوچھئے اس کے دل پہ اوپر جو کیسا خنجر چلتا ہے، اس بھائی کو کس طرح کی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، اس چیز کو اس کا بھائی سمجھ سکتا ہے، میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے جی، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو لڑکی والا ہوا کرتا ہے، جس کے یہاں پر اللہ نے بیٹی کی شکل میں جو رحمت دی ہے، لڑکیاں دی ہے۔ آج لڑکیوں کی پیدائش پر معاشرہ خوش کیوں نہیں ہے؟ معاشرہ راحت محسوس کیوں نہیں کر رہا؟ فرحت محسوس کیوں نہیں کر رہا؟ وہ مسرور کیوں نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں جیسے تیسے کر کے اس کی پرورش کر دوں گا، اس کی تربیت کر دوں گا، اس کو پروان چڑھا دوں گا، لیکن کل یہ جب بچی رخصت ہو کر کے اگلے گھر جائے گی، پتہ نہیں وہاں سکھ پائے گی یا دکھ پائے گی، اس چیز کا اس کو ڈر اور خوف ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، یہ تو وہی زمانہ جاہلیت والا دور لوٹ کر کے آ گیا کہ لڑکیوں کی پیدائش کو اس وقت بھی معیوب سمجھا جاتا تھا اور آج بھی معیوب اسی لیے سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ نکاح کو امت مسلمہ نے جو اتنی سستی چیز تھی، اتنی آسان چیز تھی، اتنا مشکل بنا دیا کہ لڑکی والا غریب باپ 1000 دفعہ سوچتا ہے، کوشش کرتا ہے کہیں سے ایسا رشتہ ہاتھ لگ جائے جہاں پر زیادہ جہیز کے مطالبات اور ڈیمانڈ نہ کی جائے، وہاں پر اپنی بچی کو رخصت کر دوں۔ فانی بدایونی جب اس نے اپنی بچی کو سسرال میں رخصت کر دیا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چند دن تو خیر و عافیت کے ساتھ گزرے، لیکن پھر سسرال والوں کی طرف سے طعن و تشنیع شروع ہو گئی کہ آخر تیرے باپ نے تجھے دیا ہی کیا تھا۔ وہ بچی برداشت کرتی رہی، لیکن برداشت کی بھی ایک قوت ہوتی ہے اور برداشت کا بھی ایک مادہ ہوتا ہے، برداشت کا بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، آخر کہاں تک برداشت کیا جائے، انسان ہے۔ چنانچہ پھر طعن و تشنیع کی گئی تو اس نے اپنے باپ کو لکھا
والد صاحب کو کہ اب مزید ظلم مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، آپ ایک کام کریں، مجھے گھر واپس بلا لیں۔ اب سنیے باپ کا جملہ، فانی بدایونی کہتا ہے کہ بیٹا تم گھر کہاں آؤ گی؟ تمہیں جہیز کے نام پر دینے کے لیے اسباب سامان جو جمع کیا گیا اس کے لیے مکان ہی بیچ دیا تھا، اب تو بے گھر ہو گئے، کہاں کر کے رہو گی؟ کس مکان میں رہائش کرو گی؟ وہ مکان تو ہم نے تمہیں جہیز دینے کے لیے فروخت کر دیا تھا، بیچ دیا تھا، اب آ کر کے کہاں رہو گی اور جو ہے کہاں تم رہائش کرو گی؟ مکان ہی موجود نہیں ہے۔ بیٹا جیسے تیسے کر کے برداشت کر کے اپنی زندگی کاٹ دو، گزارا کر دو، وہیں پر رہو۔ لیکن مال کے جو لالچی ہوتے ہیں ان کا لالچ کبھی پورا نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں کثرت مال کی ہوس نے، فخر نے آخرت سے غافل کر دیا۔ تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہمیشہ فکر میں لگے رہتے ہو کہ جناب فلاں آدمی نے ایک منزل تعمیر کیا تو میں 4 منزل تعمیر کروں گا، وہ فلاں صاحب کی ایک فیکٹری ہے تو میں 2 فیکٹری لگاؤں گا۔ یہ امت کے اندر اس طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حتی زرتم المقابر، تم اسی بھاگ دوڑ میں قبروں تک پہنچ جاتے ہو، ہاتھ تمہارے کچھ بھی نہیں لگتا۔ قرآن نے اس کا منظر اور اس کا اس طریقے سے نقشہ کھینچا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو اسی مال کے لالچ میں اور ہوس میں، ایک دوسرے کی آگے بڑھنے کی فکر میں، ہاتھ کچھ بھی نہیں لگتا۔ یہ دنیا آخر کس کے ساتھ گئی ہے جی؟ اس دنیا نے آخر کس کا ساتھ دیا ہے؟ تو مال کے جو لالچی ہوتے ہیں ان کا کبھی بھی پیٹ نہیں بھر سکتا جی۔ جو انسان ہے اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، حدیث میں فرمایا گیا۔ اگر ایک وادی مل جائے سونے کی، بھائی دوسری وادی کی فکر میں ہے، دوسری وادی مل جائے تو تیسری، چوتھی، اس طریقے سے انسان کی ہوس کبھی پوری نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ اس کی جو ہوس ہے اور جو پیٹ ہے وہ تو قبر کی مٹی بھرے گی۔ چنانچہ ایک وقت وہ آیا، فانی بدایونی کی بیٹی کو سسرال والوں نے زندہ جلا دیا۔ اب جب باپ اپنی بیٹی کی میت کے پاس پہنچا تو اس نے ایک شعر کہا، کیا کہا؟ اب آیا دھیان اے آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ ہم نے تجھے سب کچھ دیا تھا جی، اپنے طور پر کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کو ہم نے باقی رکھا ہو، جس کو چھوڑ دیا ہو۔ اپنے طور پر ہر سامان، ہر چیز تمہیں دی تھی، لیکن بیٹی تجھے کفن دینا بھول گئے تھے، ہمیں معاف کر دینا۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ معاشرہ اتنا ظالم ہو چکا ہے کہ غریب کی بچیوں کو اتنا ستائے گا، یہاں تک کہ ان کو زندہ جلائے گا۔ ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا، اگر ہوتا تو بیٹا تمہارے اسباب شادی میں ہم کفن تمہیں ضرور دیتے۔ میرے بھائیو، معاشرے کے اندر زنا اس لیے سستا ہو گیا اس لیے کہ ہم نے نکاح کو مہنگا کر دیا ہے۔ حرام اس لیے سستا ہو گیا اس لیے کہ ہم نے حلال کو اتنا مہنگا کر دیا ہے۔ حضرت جی رحمت اللہ علیہ کا وہ ملفوظ یہی ہے کہ اگر تم حلال کو سستا کرو گے حرام مہنگا ہو جائے گا، حرام کو سستا کرو گے حلال مہنگا ہو جائے گا۔ آج امت نے حلال کو مہنگا کر دیا جی، حرام اتنا سستا ہو گیا کہ ہر آدمی حرام کی طرف بھاگ رہا ہے۔ نکاح کے تعلق سے 100 دفعہ 1000 مرتبہ سوچتا ہے کہ بھائی اتنے اخراجات، اتنے خرچے کیسے پورے؟ تو میرے محترم بھائیوں، عزیز دوستو، ایک خرابی ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی پائی جاتی ہے۔ کئی دفعہ مجھے بھی دیکھنے کا، سننے کا موقع ملا ہے کہ شادی ہوتی ہے لڑکوں کی، اور نئی شادی ہوئی اور اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑا اور جناب بیرون مالک چلے گئے کمانے کے لیے، کام کرنے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں کنٹری میں جی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، آپ کی عادت تھی کہ اکثر رات کے وقت مدینے کی گلیوں کا گشت کیا کرتے تھے، چکر لگایا کرتے تھے۔ ایک رات آپ نے ایک عورت کی آواز سنی جو اپنے شوہر کی یاد میں اشعار گنگنا رہی تھی، پڑھ رہی تھی۔ چنانچہ اس کے گھر سے آواز آ رہی تھی، تطاول هذا الليل واسود جانبه،
وہ اس طرح کے اشعار گنگنا رہی تھی کہ یہ راتیں بہت لمبی ہو گئی اور مجھے اپنے شوہر سے ملاقات کیے ہوئے اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے۔ فرمایا کہ لولا خشیت اللہ، اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو کہتی ہیں کہ اس چارپائی کے جو پائے ہیں وہ حرکت کرنے لگتے۔ مطلب یہ تھا کہ میں اپنے شوہر سے اتنے لمبے عرصے سے نہیں ملی، ملاقات نہیں ہوئی، اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں بدکاری کے اندر مبتلا ہو جاتی۔ اللہ کا خوف رکاوٹ بن رہا ہے، اللہ کا خوف مانے بن رہا ہے، اس لیے میں اس بدکاری کی ارتکاب نہیں کر رہی ہوں، اس جو ہے بدکاری کی طرف میں راغب نہیں ہو رہی ہوں، سبقت نہیں کر رہی ہوں، اللہ کا خوف مانے اور رکاوٹ بن رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ جملے سنے اور اس کی یہ باتیں سنی، چنانچہ صبح کے وقت اس کو پیغام بھیجا، اس کو بلا بھیجا کہ بھائی پتہ کرو کون ہے۔ کہا کہ فلاں بنت فلاں ہے۔ کہا کہ اس کا شوہر کہاں ہے؟ کہا گیا کہ اتنا لمبا سا گزر گیا اور اتنا لمبا وقت گزر گیا، اس کا شوہر جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ میں گیا ہوا ہے۔ چنانچہ اس کو شوہر کو پیغام بھیجا، تمام مجاہدین کو، اسلامی لشکر کو پیغام بھیجا کہ سب واپس آ جاؤ۔ چنانچہ اس کا شوہر واپس آیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامک لشکر کے لیے اور مجاہدین کے لیے قانون بنا دیا کہ کوئی بھی مجاہد اپنے گھر والوں سے 4 مہینے سے زیادہ جدا نہ رہے۔ 4 مہینے سے زیادہ جو ہے اجازت نہیں ہے، بلکہ 4 مہینے کمپلیٹ ہونے سے پہلے وہ اپنے گھر لوٹ کر کے آ جائے۔ اور پھر اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ بتاؤ بیٹی، ایک خاتون اپنے شوہر سے کتنے دنوں تک الگ اور علیحدہ اور تنہا رہ سکتی ہے؟ پہلے تو شرم و حیا کی وجہ سے بیٹی نے عذر کیا کہ ابا جان آپ مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا کہ اگر بیٹی رعایا کی مصلحت سے ریلیٹڈ اور اس کی مصلحت کے پیش نظر یہ بات نہ ہوتی تو میں کبھی بھی تجھ سے اس طرح کا سوال نہ کرتا، تجھ ہی سے پوچھنا اعتماد کی وجہ سے ہے۔ بیٹی بتا دے۔ کہا کہ 4 مہینے 5 مہینے، یہ زیادہ سے زیادہ 6 مہینے عورت تنہا رہ سکتی ہے، اس سے زیادہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو حضرت عمر نے 4 مہینے کا قانون بنا دیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح کے جو حضرات ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں، ان کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نکاح کو شریعت نے بہت ہی آسان اور بہت ہی سستا بنایا ہے۔ اگر کوئی عالم دین، کوئی مولوی کہتا ہے کہ بھائی دھوم دھڑک کے کیوں کر رہے ہو اور تم یہ ڈی جے باجے کیوں بجا رہے ہو جی، تو کہتے ہیں کہ جناب ہم خوشی کریں، مولوی کو اعتراض ہے، اور غم کے موقع پر 3 دن سے زیادہ سوگ کریں، مولوی کو اعتراض ہے۔ تو بھائی مولوی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو اعتراض ہے۔ یہ جو ہماری شریعت ہے اس کے اندر باؤنڈریز ہے، اس کے اندر لیمیٹیشنز ہے، اور اس کے اندر ایک دائرہ ہے، ایک ضابطہ ہے، کچھ حدود ہے، کچھ قیود ہے، کچھ سگنلز ہیں جس کو کراس کرنے کی شریعت پرمیشن نہیں دیتی ہے۔ جی یہ مولوی کا حلیہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ہے۔ انہوں نے تو جسٹ کاپی کیا ہے، انہوں نے تو صرف نقل اتاری ہے، اور یاد رکھنا اس نقل اتارنے پر خدا انشاءاللہ آپ سے بھی ہم سے بھی راضی ہوگا۔ فرمایا تلک حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں، ان کو نہ فلانگو، ان کو کراس نہ کرو، ان کو پار نہ کرو۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعے بھی بتایا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں میری امت کے کچھ لوگوں کی شکلیں بھی مسخ ہو جائیں گی، کچھ بندر بنیں گے، کچھ خنزیر بنیں گے۔ تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ بتایا تھا کہ جو ناچ گانے کے شوقین ہوں گے اور رات کے وقت جام چلیں گے شراب کے، اور ان کے سامنے جو ہے برہنہ عورتیں ناچیں گی، اور ان کے سامنے فاحشہ عورتیں ناچیں گی، اور یہ اسی مد مستی کی حالت میں سو جائیں گے۔ صبح کو جب اٹھیں گے کچھ بندروں کی شکل میں اور کچھ خنزوروں کی شکل میں تبدیل ہو جائیں گے۔ یاد رکھنا یہ وہ عذاب ہے جو بنی اسرائیل کے اوپر آیا تھا۔ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ سے 100 دفعہ استغفار توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں اپنے جو نکاح جو ہے یہ بہت آسان، اور میں
3 جمعے ہو گئے اس کے اوپر جو ہے بات کر رہا ہوں آپ حضرات سے، بس یہ آخری جمعہ ہے، آج جو ہے اس ٹاپک پر بات انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، پھر اگلے جمعے انشاءاللہ پھر کوئی دوسرا ٹاپک، کوئی دوسرا عنوان شروع کریں گے۔ تو بار بار کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، تاکہ امت اس عمل کے اندر سادگی لائے، امت اس عمل کے اندر بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرے، تاکہ ایک مالدار آدمی اس کے پاس جو ہے سب کچھ ہیرے جواہرات موتی اور سونا چاندی سب کچھ صاحب ثروت آدمی، لیکن غریب آدمی ہے، اس کے متعلق بھی ہمیں سوچنا ہوگا۔ جی ایک ولیمہ ہوا اور اس کے اوپر اتنے کروڑ روپے خرچ ہوئے، آپ سوچ نہیں سکتے اتنے کروڑ روپیوں میں کتنی غریب بچیوں کی شادیاں ہو سکتی تھی۔ جی کتنے ماں باپ ایسے ہیں بیچارے رات دن سوچتے ہیں، اور رات دن اسی بات کا رونا رہتا ہے کہ ہماری بچیوں کے نکاح کیسے ہوں گے، ہماری بچیوں کی شادیاں، اور وہاں پر صرف ایک ولیمے کے اندر اتنے روپے اور اتنے کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو سوچنے کی بات ہے، امت اسی لیے تباہ و برباد اور ہلاکت کے دہانے پر اسی لیے نہیں کھڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ اس نے شریعت کی دھجیاں اڑائی، اس نے رسول اللہ کی سنتوں کا مذاق اڑایا۔ کم سے کم اس نبی کی سنت کی، اس نبی کی نسبت کی لاج رکھ لیتے جو ہمارے اور آپ کے لیے راتوں کو تڑپتے رہے، جو ہمارے اور آپ کے لیے وہ تپتی ہوئی دھوپ میں روتے رہے، وہ ہمارے اور آپ کے لیے سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں روتے رہے، وہ ہمارے اور آپ کے لیے غزوہ بدر میں روتے رہے، وہ ہمارے اور آپ کے لیے غزوہ احد میں جن کا رخسار زخمی ہوا اور جن کے دانت زخمی ہوئے، بلکہ دانت تک جنہوں نے اپنے شہید کرا دیے میرے اور آپ کی خاطر، اور آج ہم اس نبی کی نسبت کی کتنی لاج رکھ رہے ہیں، آج ہم اس نبی کی سنت کا کتنا پاس اور لحاظ کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے گریبانوں کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بھائیوں یہ وہ نبی ہے کہ جس کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی اس امت کی خاطر، جس کا بلال تپتی ہوئی ریت پہ لیٹا اس امت کی خاطر، جس کی سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے اس امت کی خاطر، جس کے ابو فقیہ کی پسلیوں کو توڑ دیا گیا امت کی خاطر، حضرت زنیرہ کو آنکھوں کے تانے ملے اس امت کی خاطر، جس نے 3 سال تک شعب ابی طالب میں درخت کے پتوں کو چبایا اس امت کی خاطر، اور جب ہم اس نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے جاتے ہیں میرے بھائیوں سوچئے ہم اس نبی کی نسبت کی کتنی لاج رکھتے ہیں اور کتنا پاس اور لحاظ کرتے ہیں اس نبی کی سنت کا۔ دھجیاں اڑائی جاتی ہے، شریعت کا تو کوئی نام و نشان تک نہیں ہوتا، بلکہ اس موقع پر میں نے ایک عذر اکثر لوگوں کو پیش کرتے ہوئے دیکھا اور سنا ہے، کہتے ہیں کہ جی عورتیں نہیں مانتی، کہتے ہیں کہ جی عورتیں نہیں مانتی۔ بھائی وہ کیسا مرد ہے کہ عورت کو نہ منا سکے؟ وہ کیسا مرد ہے جو عورت کو نہ منا سکے، عورت کو شریعت پر نہ لا سکے، عورت کو سنت پر نہ لا سکے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی اور آپ جو ہے عورتوں کے مجمع پر سے گزرے، آپ نے عورتوں کو خطاب فرمایا کہ عورتوں تم صدقہ خیرات زیادہ سے زیادہ دیا کرو، اس لیے کہ میں نے اکثر جہنم کے اندر عورتوں کو دیکھا ہے۔ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور شوہروں کی نافرمانیاں بہت کرتی ہو۔ لعن طعن اگر کوئی دودھ پیتا بچہ بھی ہے، اس نے بھی کوئی مزاج کے خلاف کوئی بات کر دی، جی بس تم مر کیوں نہیں جاتا، تیرے اوپر جو ہے یہ نازل کیوں نہیں ہو جاتی، تیرے اوپر بلا نازل، یعنی اپنے مزاج کے خلاف شوہر سے یا بچے سے بھی کوئی بات ہو جائے اس کے اوپر لعن طعن شروع کر دیتی ہے۔ اور شوہر کو اکثر اس بات کے تانے ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں میں نے تو ایک سکھ کا سانس نہیں لیا۔ وہ ساری زندگی کے جو انعامات، ساری زندگی کے جو احسانات شوہر کی طرف سے بیویوں پر ہوتے ہیں، ایک لمحہ ایک سیکنڈ نہیں لگتی ان کو فراموش کرنے۔ کہا کہ شوہروں کی نافرمانیاں بہت زیادہ کرتی ہو۔ ہن ناقصات العقل والدین، دین کے اعتبار سے بھی تمہارے اندر نقص ہے، عقل کے اعتبار سے بھی نقص ہے۔
عقل بھی کم ہوتی ہے مردوں کے مقابلے میں، اس لیے کہ جذباتی ہوتی ہے عورت، بہت زیادہ جذبات میں آ جاتی ہیں، عقل سے فیصلہ نہیں کرتی کبھی بھی، بس جذبات میں آ کر کے آپ نے تھوڑی سی چنگاری لگا دی اور تھوڑا سا اس کے اندر اسپرٹ پیدا کر دی، بس پھر جذبات میں آ کر کے پھر وہ خلاف شرع کام کرنے سے بھی نہیں چوک سکتی۔ اس لیے اکثر تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ اکثر جب دشمنوں نے دیکھا کہ ہم اہل اسلام پر قابو نہیں رکھ رہے ہیں، قابو نہیں پا رہے ہیں اور ہم ان کو شکست نہیں دے پا رہے ہیں، یہ اہل اسلام، اہل ایمان، یہ مجاہدین جس علاقوں کی طرف نکلتے ہیں ان کو جو ہے مفتوحہ علاقے بنا دیتے ہیں، ان کو فتح کر لیتے ہیں، اور ہماری ان کے اوپر ایک نہیں چل رہی ہے تو ہم ان کو میدان میں شکست نہیں دے سکتے۔ تو چنانچہ دشمنوں نے سب سے بڑا اور آخری ہتھیار کے طور پر عورتوں کو استعمال کیا، سب سے بڑا اور آخری حربے کے طور پر، آخری ہتھیار کے طور پر عورتوں کو استعمال کیا کہ ان کے ذریعے سے ہماری جان بچ سکتی ہے۔ چنانچہ تیار کر کے مجاہدین کے راستوں میں بٹھا دیا، کہا کہ کوئی بھی مجاہد تمہارے ساتھ جو کچھ کرنا چاہے کرنے دے، اس لیے کہ جب یہ بدکاری کے اندر مبتلا ہوں گے ان کے اوپر خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ چنانچہ حکم ہے، مجاہدین کے کمانڈر نے لکھا خلیفہ وقت کو کہ اس طریقے سے عیسائیوں نے پلان بنایا ہے، آخری حربے کے طور پر عورتوں کو استعمال کیا ہے۔ کہنے لگے کہ زیادہ لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کمانڈر سے کہا کہ قرآن کریم کی سورہ نور کی ایک آیت پڑھ کر کے سنا دو، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ فرمایا ان مجاہدین کو کہہ دو، اعلان کر دو، ان ایمان والوں سے کہہ دو، اللہ کا حکم ہے سورہ نور کے اندر کیا اپنی نظروں کو نیچی جھکا کے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ کہتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ مجاہدین کا دستہ، وہ لشکر اس طریقے سے وہاں سے گزر گیا، جی وہ برہنہ عورتیں، خواتین جن کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا تھا، آخری حربے کے طور پر استعمال کیا گیا تھا، وہ دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی، یارے یہ ہم تو وہ ہیں کہ جن کی طرف نظریں اٹھا کر کے دیکھا جاتا ہے اور ہمارے حصول کے لیے، ہمیں حاصل کرنے کے لیے تن من دھن کی بازیاں لوگ لگا دیتے ہیں، اور یہ کیسا لشکر ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، بالکل جو ہے سادہ مزاج کہ ہماری طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھ رہے۔ وہ کہنے لگی جاتے جاتے ہمیں کلمہ تو پڑھاتے جاؤ۔ ان کے اوپر مذہب اسلام کی اس تعلیم کا، اس حکم کا اتنا اثر ہوا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیشہ تاریخ میں یہ بات ملتی ہے، ہمیشہ تاریخ میں یہ بات ملتی ہے، آخری حربے کے طور پر، آخری ہتھیار کے طور پر عورتوں کا استعمال کیا، اس لیے کہ عورتوں کے اندر فرمایا گیا عقلیں کم ہوتی ہے، جذبات میں آ جاتی ہیں، ایک دم سے یہ جو ہے اچھی بری تمیز نہیں کر پاتی، اچھے برا سلیقہ نہیں کر پاتی۔ آخری حربے کے طور پر، آخری ہتھیار کے طور پر ہمیشہ عورتوں کا استعمال کیا گیا۔ آپ پڑھیں 9واں پارہ، بلعم بن باعورہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کے اندر، تو یہ بڑا مقبول الدعا تھا، مستجاب الدعا تھا، یہ جو دعا کرتا تھا اللہ کے یہاں فوراً قبول ہو جایا کرتی تھی۔ چنانچہ فرعون نے اور فرعونیوں نے یہ دیکھا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر فتح یاب نہیں ہو رہے، ہاں ہمارے میدان میں شکست کھاتے ہیں، چنانچہ اس نے کہا کہ ارے وہ فلاں آدمی ہے مقبول الدعا مستجاب الدعا، اس کے پاس چلو، وہ جو جس کے خلاف بددعا کرتا ہے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اس سے موسیٰ کے خلاف بددعا کرواؤ۔ چنانچہ پہنچے اس کے پاس، ہیرے جواہرات موتی اور جیب نہ جانے کیا کیا لے کر کے، کہنے لگے تم موسیٰ کے خلاف بددعا کر۔ اس نے کہا کہ مرواؤ گے، اور نبی ہیں، نبی برحق ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، ان کے خلاف میں بددعا کروں گا تو میں تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ جی مجھے یہ جو اللہ کی طرف سے یہ کرشمہ حاصل ہے، یہ قدرت، یہ کرامت حاصل ہے، یہ سب پر تو پانی پھر جائے گا، میں نہیں کروں گا۔ لیکن پھر وہی کہنے لگے کہ بھائی اس کو لالچ دو، پھر لالچ دیا گیا اور شیطان نے پٹی پڑھائی کہ چلو کوئی بات نہیں، ایک مرتبہ زبان سے بول دو۔ چنانچہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بددعا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جیسے ہی اس نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لوگوں کے خلاف بددعا کے لیے اپنی زبان کو حرکت دینا چاہی، تفسیروں کے اندر لکھا ہوا ہے اس کی زبان یہاں سینے پر لٹک گئی آ کر کے، اور وہ عجیب و غریب حرکت کرنے لگا، کتے کی طرح اس کی کیفیت، اس کی حیات اس کی، گدھیوں کے ساتھ جفتی کرتا پھرتا تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی میرا تو بیڑا غرق ہو ہی گیا، تمہارا بھی بیڑا غرق، لیکن میں تمہیں آخری
آخری ہتھیار کے طور پر ایک چیز بتا رہا ہوں، وہ کرو۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ اپنی خواتین کو، عورتوں کو آخری حربے کے طور پر استعمال کرو، ان کو برہنہ کر کے، بنا سوار کر کے، زیب و زینت جو ہے اختیار کرا کے ان کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں بھیجو، اور ان کو ہدایت کر دو کہ جو کچھ یہ کرنا چاہے کرنے دے، اگر ایک بھی بدکاری کے اندر مبتلا ہوا خدا کا عذاب ابھی نازل ہوگا ان کے اوپر۔ میرا تو بیڑا غرق ہو ہی گیا، آپ کو بھی بیڑا غرق ہے، لیکن میں آخری حربہ بتا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا تاریخ کے اندر یہ بات آخری حربے کے طور پر ہمیشہ عورتوں کو استعمال کیا گیا، عورتوں کو ہتھیار بنایا گیا، چنانچہ بھیجا عورتوں کو، خواتین کو۔ ایک کمانڈر جو ہے بدکاری کے اندر مبتلا ہو گیا، یقین جانیے 70,000 بنی اسرائیلی مارے گئے۔ طاعون کا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مبتلا کر دیا، طاعون کا عذاب آیا، 70,000 بنی اسرائیلی مارے گئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے محترم بھائیوں بزرگوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہن ناقصات العقل والدین، دین کے اعتبار سے بھی کم ہے۔ کیوں؟ عورتوں نے پوچھا کہ دین کے اعتبار سے کم کیوں ہے؟ کہنے لگی کہ بھائی مہینے کے اندر کچھ ایام ایسے گزرتے ہیں کہ نہ نماز پڑھ سکتی ہو، نہ روزہ رکھ سکتی ہو، اس طریقے کی بات اللہ کے نبی نے فرمائی۔ تو اس طریقے سے تمہارا دین بھی کم ہے۔ فرمایا کہ عقل کے اعتبار سے بھی کم ہے۔ پھر اس کے اندر بحث ہے کہ بھائی وہ عقل شرعی ہے یا عقل عرفی ہے، یہ ایک جو ہے الگ بحث ہے، اس کو نہیں چھیڑوں گا میں بھی۔ تو فرمایا کہ بھئی عقل کے اعتبار سے بھی، لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ہوشیار اتنی ہے، ہوشیار ان تمام چیزوں کے باوجود سمجھدار بھی اتنی ہے کہ بڑا سے بڑا جو ہے عقل مند انسان ہو، ہوشیار انسان ہو، اس کو بھی جو ہے چٹکیوں میں بیوقوف بنا دیتی ہو۔ اس طرح کی بات اللہ کے نبی نے فرمائی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، اکثر لوگوں کا جو ہے یہ کہنا ہوتا ہے کہ جناب شادی بیاہ کے موقع پر جو ہے یہ عورتیں نہیں مانتی۔ تو میرے بھائیوں، عورتوں کو منانا تو آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے جی، مردوں کا کام ہے عورتوں کو منانا۔ پھر سب سے بڑا گناہ جو ہوتا ہے شادی کی تقریب میں، بھائی وہ مکس گیدرنگ کا مخلوط اجتماع جو ہوتا ہے جی، مرد و عورت ایک ہی حال میں آمنے سامنے بعض جگہ بیٹھے ہوئے ایک ہی جگہ پر کھا پی رہے ہیں، میرے بھائیوں بالکل غیر مناسب بات ہے، بالکل شریعت کے مزاج کے خلاف بات ہے۔ عورتوں کا انتظام الگ ہونا چاہیے، مردوں کا انتظام الگ ہونا چاہیے، مکس گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ بد نظری بہت بڑا گناہ ہے، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے شب معراج میں جب جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا تو جہنم کے اندر میں نے دیکھا میری امت کی 6 عورتوں کو بہت خطرناک طریقے سے عذاب دیا جا رہا تھا۔ حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ آخر کیا وجہ تھی؟ فرمایا کہ سب سے پہلی عورت کو عذاب اس لیے دیا جا رہا تھا کہ وہ اپنے سر کے بال کو کھول کر کے گھر سے نکلا کرتی تھی، اور تاکہ غیر محرم مرد اس کے بالوں کو دیکھیں جی، اس طریقے سے بے پردہ ہو کر کے گھر سے نکلا کرتی تھی۔ اور اسی طریقے سے 5 عورتیں اور ہیں کہ جن کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زبان کے ذریعے سے جو ہے اس کو باندھ دیا گیا تھا اور اس کو لٹکا دیا گیا تھا، ایک کو سر کے بل جو ہے لٹکا دیا گیا تھا، یعنی پورے جسم کا وزن جو ہے سر کے بالوں پر جی، اس طریقے سے۔ تو میرے بھائیوں محترم بزرگوں، جس طریقے سے ہم اپنی فکر کرتے ہیں اپنے اہل خانہ کی بھی فکر کریں، جس طریقے سے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں اپنی خواتین کو، اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر اور کوشش کریں۔ اس لیے کہ حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، اس کے اندر بد نظریہ بہت ہوتی ہیں، اس لیے اور خاص طور پر ایک بات یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے اور سننے کو ملتی ہے کہ نکاح کے موقع پر صرف جو ہے خالی مالداری کو مت دیکھو، خالی حسن و جمال کو مت دیکھو، بلکہ دینداری کو بھی ساتھ ساتھ دیکھ لیا کرو۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، ایک صاحب نے، کہ میں اپنی لڑکی کا رشتہ اور شادی کیسے لڑکے سے کروں؟ تو حضرت حسن بصری نے کیا فرمایا؟ جی آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے یہ بات
اور اس کو نقش کر لے. فرمایا کہ دیندار لڑکا ہو اور جو ہے خوف خدا جس کے اندر ہو، تقوی جس کے اندر ہو، اللہ کا ڈر جس کے اندر ہو، ایسے لڑکے سے رشتہ کر دو، ایسے لڑکے سے شادی کر دو. کیوں؟ وجہ پوچھی کہ جی حضرت کیوں؟ مالداری کو کیوں نہ دیکھوں، حسن و جمال کو کیوں نہ دیکھوں؟ کہا کہ اگر تقوی کے ساتھ ساری چیزیں ہیں تو نور العلا نور ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ بہت اچھی بات ہے. فرمایا کہ اگر کسی لڑکے کے اندر تقوی ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، تو اگر آپ کی بچی اس کو پسند ہے پھر تو پسند کی وجہ سے سارے حقوق اس کے ادا کرتا چلا جائے گا. لیکن اگر پسند بھی نہیں آئی پھر بھی اس کے اندر چونکہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کے تمام حقوق وہ ادا کرے گا. اس لیے فرمایا کہ ایسا لڑکا جس کے اندر اللہ کا تقوی ہو، اللہ کا خوف ہو، ایسے لڑکے کا سلیکشن کیا جائے. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، بات تو بہت ساری ہے. اب میں آپ حضرات سے اتنے مختصر سے وقت میں کیا کیا بات عرض کروں. آپ حضرات سے ایک درخواست میں نے سب سے پہلے جمعے میں یہ کی تھی کہ بھائی 12:55 پر بیان شروع ہو جاتا ہے، بات شروع ہو جاتی ہے. اب آپ حضرات آتے ہیں خطبے کے وقت میں تو بھائی بات کیا پلے پڑے گی اور بات کیا سننے کو ملے گی. تو آپ حضرات جو ہے اذان اول پر مسجد کے اندر پہنچنے کی کوشش کریں. ہفتے میں صرف ایک دن ایسا ملتا ہے کہ اس دن آپ سے کچھ کہہ لیا جاتا ہے، کچھ سن لیا جاتا ہے جی، نہیں تو پورا وقت جو ہے ہمارا پورا ہفتہ ایسے ہی غفلت میں گزر جاتا ہے. ایسے وقت میں جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جمعے کی اذان اول پر ہم لوگ مسجد میں پہنچنے کا اہتمام کریں گے بھائی انشاءاللہ. اس لیے کہ آپ حضرات سے تبھی تو کچھ کہا جا سکتا ہے، تبھی تو کچھ سنا جا سکتا ہے. شریعت کی بات پر عمل کرنے کا جذبہ، ابھی تو وقت ہے بھائی، شریعت کی بات پر عمل کرنے کا جذبہ اسی وقت تو انسان کے اندر پیدا ہوگا جب وہ شریعت کی بات سنے گا. جب سنے گا نہیں تو عمل کس پر کرے گا جی؟ عمل کے لیے آنا ضروری ہے، جب آئے گا نہیں تو عمل کس پر کرے گا؟ نماز آتی نہیں تو پڑھے گا کیسے جی؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو، بات تو بہت ساری رہ گئی. آخری بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ مسجد کے برابر میں آپ حضرات کو پتہ ہی ہے لڑکیوں کے لیے تعلیم کے لیے جو مدرسہ تعمیر کیا گیا، الحمدللہ 2 منزل آپ حضرات کے سامنے ہے، تیار ہو گیا. اس کے اندر ابھی کچھ کام باقی ہے، لگ بھگ 1 لاکھ روپے کا خرچ ابھی بھی باقی ہے. تو یہ آپ حضرات نہیں پورا کرنا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات جو ہے اس مدرسے کا بھرپور طریقے سے بڑھ چڑھ کر کے تعاون کریں. اس وقت کے آنے سے پہلے تعاون کر دیں اور اس وقت کے آنے سے پہلے حصہ لے لیں کہ جب ہم بالکل لاچار اور بے بس ہو جائیں گے اور ہمارے جو جائیداد ہے، ہماری جو پراپرٹیاں ہیں، ہمارا جو اسباب ہے، ہمارے جو سونے چاندی ہے، وہ پھر جو ہے وراثت میں منتقل ہو جائے گا ہماری اولاد کی طرف. پتہ نہیں وہ ہماری طرف سے ایصال ثواب کرے یا نہ کرے. تو آپ حضرات نے کمایا ہے تو آپ حضرات اپنے ہاتھ سے اس کے اندر ضرور تعاون کریں. 1-2 آدمی کھڑے ہو جاؤ تو بھائی دل کھول کر کے تعاون کر دے. اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے، آپ کے دینے کو بے حد قبول فرمائے.